جو نئے منتخب ممکنہ طور پر منتخب جو وزیر اعظم ہوں گے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک طالبان کے حامی ہیں۔ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے ہمارے اس بارڈر کے اوپر وہ تحریک طالبان کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وفاقی حکومت کی یہ جو ہوتی ہے پالیسی کہ وہ صوبوں کے ساتھ جو بات کرتی ہے تھرو وفاقی حکومت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم افغانستان سے ڈائریکٹ بات کریں گے، وہ افغانستان کے ساتھ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں وفاق کی مرضی کے بغیر۔ تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھیں، اس میں دو تین چیزیں آپ نے جو ہے وہ ان کی نشاندہی کی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ ان کے حامی ہیں، تو عمران خان صاحب بھی طالبان کے حامی ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ افغانستان کے ساتھ براہ راست بات کرنی چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے براہ راست بات۔ اسٹیٹ کو ریپریزنٹ جو ہے وہ فارن آفس نے کرنا ہوتا ہے، براہ راست کوئی صوبہ کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ براہ راست بات نہیں کر سکتا، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی، ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ افغانستان جا کے خود سے ہی جو ہے وہ پاکستان کے بہاف پہ بات کر سکیں۔ رانا صاحب انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ جو پالیسی حکومت نے بنا رکھی ہے یہ غلط ہے کہ بم مارو گولی چلاؤ، اور جب بم مارو اور گولی چلاتے ہیں تو اس کا رد عمل آتا ہے، پھر فورسز کو وہ فیس کرنا پڑتا ہے اور یہ پھر عمل چلتا رہے گا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست بات کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے۔ دیکھیں افغانستان سے یا طالبان سے یا فتنہ الخوارج جس کو فتنہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے، جو کہ بالکل درست کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے دشمن ہمسایہ ملک ہندوستان کی مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے۔ ان کے جو سیف ہیون بنے ہوئے ہیں افغانستان میں، وہاں پہ ان کو ٹریننگ، ہتھیار سے لے کے فنڈنگ تک ہر چیز جو ہے وہ جو کہ انڈیا کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ فراہم کرتی ہے۔ اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ جو افغان مہاجرین کو آپ باہر نکال رہے ہو اور جس طریقے سے نکال رہے ہو یہ غلط ہے، یہ آپ ان کی توہین کر رہے ہو، یہ بھی ان کا موقف ہے اس پارٹی کا۔ ان کا موقف بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی جو ہے وہ غیر ملکی کو اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ود آؤٹ لیگل ویزا پرمیشن ٹو ریزائڈ کے بغیر کوئی ملک اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ افغانستان تباہی کی بات ہے کسی بھی ریاست کی۔ سر وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کوئی ایسی چیز نہیں جس کو ہم اپنے سے دور کر سکیں، وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ایک تمدن ہے، ایک کلچر ہے، یہاں کی روایات ہیں، یہاں کی سوچ ہے، اور ان کو ساتھ لیے چلنا ہوگا ہمیں ہر قیمت پہ۔ دس از دیئر اسٹیٹمنٹ۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن افغانستان کے لوگ جو ہے وہ وداؤٹ ریزیڈنشل پرمیشن یا ویزا پاکستان نہیں آ سکتے۔ اس طرح سے تو پھر مشرقی پنجاب کے سارے لوگ جو ہیں وہ ادھر پنجاب میں آ جائیں یا ادھر کے لوگ ادھر چلے جائیں، اس طرح بھی کبھی ہوا ہے۔ یہ تو بالکل احمقانہ تعویلیں ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہے کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے سر سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ وفاق کی ان غلط پالیسیوں کی حمایت نہیں کرے گی جو وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف یہ ایک پالیسی چلا رہے ہیں، ہم اس پالیسی کی حمایت نہیں کر سکتے۔ اس پہ آپ کیا کریں گے؟ ان کی حمایت کرنا یا نہ کرنا یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، وہ حمایت کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو اختلاف کریں، لیکن پالیسی وفاقی حکومت کی ہی ہوگی اور صوبائی حکومت کو اس پالیسی کو اوبے کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ اوبے نہیں کرتے؟ صوبائی حکومت جو ہے وہ ان معاملات میں اگر اوبے نہیں کرتے تو وفاقی حکومت کے پاس
قانونی اور آئینی اختیارات موجود ہیں، کون سے قانونی پالیسیز کو انفورس کر سکتی ہے۔ رانا صاحب کون سے قانونی اور آئینی اختیارات ہیں؟ کیا آپ شیئر کرنا پسند کریں گے؟ جی تمام تر اختیارات، تمام تر اختیارات مثلاً سر کوئی، یعنی وہاں پہ دہشت گردوں کے خلاف جو فورسز، جس میں فیڈرل فورسز میں آرمی ہے، رینجرز ہے، ایف سی ہے، وہ آپریشن کر رہی ہیں۔ وہ آپریشن جو ہے وہ جاری رکھ سکتی ہے۔ صوبائی حکومت نہ ان کو روکنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتی ہے، نہ قانونی اور آئینی جواز رکھتی ہے، اور وہ آپریشن جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بانی پارٹی ہے اس نے کہا کہ ہم تو بھائی اس قسم کی کوئی مدد نہیں کریں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پہ آئے، فوج کو لے کے آئے اور اس قسم کے چیزیں کرے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم خود ہی حل کر لیں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے بڑی کلیئرلی کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ سر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، وہاں پہ شہری شہید ہو رہے ہیں، اس کا جواب بھی چلتا رہے گا؟ مطلب یہ وہ اپنی مرضی کرتے رہیں گے اور ہمارے افواج کے جو لوگ ہیں اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ اور آئین اس پہ کیا کہتا ہے اگر ایسی سچویشن ہو جائے؟ اس وقت تک نہیں، سن لیں، اس وقت تک جب تک یہ اتنا الخوارج، یہ ہندوستان کا جو فتنہ ہے، جو اس کی پراکسیز ہیں، ان کا کلا کمائن کو ایلیمینیٹ نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک یہ جنگ، یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہے گا، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ نہ اسے روکنے کی طاقت رکھتی ہے، نہ اسے روک سکتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اپنا بھاشن دیتے رہیں، وہ اپنا موقف بیان کرتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک سالگرہ منانے کے لیے دوبارہ ریڈ زون میں تشریف لانا چاہ رہے ہیں، از اٹ ان یور نالج؟ بہرحال اس قسم کی کوئی اناؤنسمنٹ تو ان کی طرف سے نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں روک دیا جائے گا۔ اور کشمیر کے معاملے کی طرف ذرا آئیے، آپ نے کشمیر میں ایک ایسے موب کے ساتھ مذاکرات کیے جن کا کوئی لیڈر نہیں تھا، اور ان کے آپ نے بہت سے اہم جو مطالبات تھے مان لیے۔ اس میں دو مطالبات ایسے ہیں جو آئینی نوعیت کے ہیں۔ اس میں ایک ہے کہ پاکستان کے حصے سے منتخب ہونے والے جو کشمیری ہیں ان کو بھی چیلنج کیا گیا ہے، تو اس کو آپ وعدہ تو آپ نے کر لیا ہے، تو آپ اس کو کیسے ختم کریں گے؟ نہیں دیکھیں، اس میں ان کے مطالبات کی جو ہے وہ نوعیت دو طرح کی تھی۔ کچھ ان کے مطالبات جو تھے وہ پبلک ویلفیئر سے متعلق تھے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ بعض بڑی اہم روڈز کی کنسٹرکشن کی بات وہ کر رہے تھے، بالکل ٹھیک ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نیلم روڈ پہ 2 سرنگیں بنائیں، مظفر آباد پونچھ روڈ میں بنائیں، تمام بورڈوں کو اکٹھا کیا جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہیں وہ ان کا جی، اور اسی طرح سے ان کا کوئی ہیلتھ سیکٹر میں کچھ وہ پبلک ویلفیئر کی چیزیں چاہتے تھے، اسی طرح ایجوکیشن سائٹ پہ چاہتے تھے۔ وہ تمام مطالبات جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جو پبلک ویلفیئر کے اور آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ کے، تعمیر و ترقی کے مطالبے ہیں، آپ ان سب کو ان سے وصول کر لیں اور ان کو میری طرف سے یقین دلا دیں کہ میں انشاءاللہ تعالی ان مطالبات کو فیز وائز جو ہے وہ پورا کروں گا، اور اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، کوئی کوشچن ہی نہیں ہے۔ فیز وائز سے مراد کیا آپ کی؟ فیز وائز سے مراد کیا آپ کی؟ کوئی ٹائم لیمٹ ہے؟ فیز وائز سے مراد جی ٹائم لیمٹ جو ہے وہ فائنینشیل ایئر ہوتا ہے، کچھ منصوبے جو ہے مہاجرین کی نشستوں کو کیے جائیں سر گے۔ رانا صاحب، آپ وکیل بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، ماہر بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، مجھے بتائیں کہ مہاجرین کی نشستوں کا ختم کرنے کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشنل کوئی مسئلہ اس کو ہینڈل کیا جائے اس سطح کے اوپر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ ایڈوانس ٹیکس میں کمی کی جائے گی، یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو کہہ تو دیا آپ نے، پر اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟
میں وہی عرض کر رہا تھا کہ ان کے جو پبلک ویلفیئر کے مطالبات تھے ان کے اوپر تو وزیر اعظم کا جو سٹانس تھا وہ ان کے سامنے رکھا اور ان سے وہ تمام مطالبات کی فہرست لے لی. اس کے اوپر انہوں نے وزیر اعظم کا بڑا شکریہ ادا کیا. باقی جو مطالبہ ان کا تھا اپنا مہاجرین کی سیٹوں سے متعلق، اس کے اوپر کیونکہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ تھا، اس کو اس طرح سے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تھا. ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ آپ اس کے اوپر ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل ایکسپرٹس کی کمیٹی کے اوپر رضامند ہوں اور وہ کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر اپنی ریکمنڈیشن دیں اور ان ریکمنڈیشن کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کا فیصلہ ہو سکے گا. تو یہ بہرحال پہلے یہ بات جو ہے وہ ایک یعنی جو ہے وہ ڈیڈ لاک کا باعث بنی ہوئی تھی. آپ نے تسلیم کر لیا، کمیٹی بن گئی. جب یہ ساری بات ہوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کو ہم نے یہ تجویز دی، اس کے اوپر ان کی کچھ ریزرویشنز تھیں، لیکن بالآخر جو ہے وہ ایک 6 رکنی کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے ہوا ہے. اس میں 2 ممبر جو ہیں وہ عوامی ایکشن کمیٹی نامزد کرے گی، 2 ممبر آزاد کشمیر حکومت نامزد کرے گی اور 2 ممبر فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ مقرر کرے گی. اور یہ 6 رکنی کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کے اس ایشو کے اوپر کوئی ٹائم فریم نہیں ہے، اس کا بھی وہ ٹائم فریم نہیں ہے. اس کا ٹائم فریم اس کا نہیں ہے، لیکن ہوپ فلی راز صاحب کیا یہ حقیقت ہے 3-4 ماہ میں اس کے اوپر پروگریس ہو جائے گی.